وہ مجھے چھوڑ دیں، میں بری لڑکی نہیں ہوں، فریحہ نے روتے ہوئے بہت معصومیت سے کہا تھا۔ اس کے اس کیوٹ سے انداز پر کیوان خان زادہ اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس نے اپنے بازو سینے پر باندھے دلچسپی سے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولا، اچھا تو پھر کیسی لڑکی ہو تم؟ وہ یہاں کسی اور کو ڈھونڈنے آیا تھا، مگر اپنے سامنے اس معصوم اور چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں بازاری نہیں ہوں، وہ ڈر ڈر کہتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، جبکہ کیوان خان زادہ اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا۔ فریحہ کی سوتیلی ماں نے پیسوں کی لالچ میں اسے ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا تھا جو اسے ایک کوٹھے پر لا کر چھوڑ گیا تھا۔ وہ معصوم جس نے ابھی دنیا کی تلخیاں نہیں دیکھی تھی، 18 سال کے ہوتے ہی ایک ایسی جگہ پہنچا دی گئی تھی جہاں رہنا کوئی بھی شریف انسان پسند نہ کرے۔ وہ معصوم جس نے ابھی دنیا کی تلخیاں نہیں دیکھی تھی، 18 سال کے ہوتے ہی ایک ایسی جگہ پہنچا دی گئی جہاں رہنا کوئی بھی شریف انسان پسند نہ کرے۔ اتفاق سے کیوان خان زادہ اپنے باپ کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے وہاں کسی کی تلاش میں آیا تھا۔ جب اس کی نظر فریحہ سے جار ہوئی، اس کی معصومیت اور آنکھوں میں موجود خوف نے کیوان کو پہلی نظر میں اس کا گرویدہ کر دیا تھا۔ کیوان نے 2 قدم فریحہ کی جانب بڑھائے تو خوف کے مارے فریحہ کا روم روم کانپنے لگا اور پل بھر میں ہی وہ غش کھا کر کیوان کی باہوں میں جھول گئی۔ اسے بے ہوش پا کر کیوان نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور وہاں سے باہر جانے لگا۔ اوئے کون ہے یہ لڑکا؟ کہاں لے کر جا رہا ہے تو اس لڑکی کو؟ یہ ہماری ہے، اسے چھونے کی بھی کوشش کی تو تمہاری جان لے لیں گے۔ نرگس بھائی نے منہ میں موجود پان ایک جانب تھوکتے ہوئے غصے سے کہا۔ کیوان نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے تو اچانک نرگس بھائی کے ایک اشارے پر اس کے چاروں طرف گنڈے لاٹھیاں لیے آ کھڑے ہوئے۔ کیوان نے اپنے کندھے پر موجود معصوم لڑکی کو دیکھا اور پھر اپنے گرد موجود ان 4 ہٹے کٹے جوانوں پر نظر ڈالی۔ پل بھر میں ہی غصے سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک خاص قسم کا بریسلیٹ پریس کیا، پھر فریحہ کو احتیاط سے ایک جانب لٹاتے ہوئے ان لوگوں کی طرف مڑا اور غصے سے غرایا، یہ میری ہے اور میں اسے یہاں سے لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اگر تم لوگوں میں ہمت ہے تو مجھے چھو کر دکھاؤ۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ ان چاروں میں سے ایک شخص آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کیوان خان زادہ کو چھو پاتا، کیوان نے ایک زوردار پنچ اس کے پیٹ پر مارا، جس کے پڑتے ہی وہ شخص دور جا گرا۔ اسے گرتے دیکھ کر دوسرے نے بھی حملہ بول دیا۔ کیوان خان زادہ اپنی پوری جان سے ان لوگوں سے لڑ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص نے پیچھے سے آ کر اس کے سر پر زوردار لاٹھی ماری، جس کے لگتے ہی کیوان پل بھر میں زمین پر آ رہا تھا۔ چاروں نے اسے گھیر لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید چوٹ پہنچاتے، ایک فائرنگ کی آواز گونجی اور پولیس کی ایک بھاری نفری وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے چاروں طرف سے ان لوگوں کو گھیر لیا۔ اب نہ وہ بھاگ سکتے تھے اور نہ ہی کہیں چھپ سکتے تھے۔ نرگس بھائی نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتے میرے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ اگر مجھے چھونے کی بھی کوشش کی تو میں ٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، گولی سیدھی اس کے پاؤں کے پاس آ کر لگی۔ سب نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کالی شلوار قمیص میں بالوں کا اونچا جوڑا بنائے، چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے اور ہاتھ میں پسٹل پکڑے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم نرگس بھائی کی جانب بڑھائے۔ اس کے قدموں کی چاپ پورے کوٹھے پر ایک عجیب وحشت پیدا کر رہی تھی۔ نرگس بھائی کا دل مانو جیسے سینے سے اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ اس نے نرگس بھائی کے قریب آ کر پسٹول کی نوک ان کے چہرے پر رکھی اور غصے سے بولی، تمہارے پیچھے جن کا ہاتھ ہے نا، ایک بار ان کا نام پتہ چل جائے، ماں قسم وہ حالت کروں گی ان کی کہ نہ چیخنے کے لائق رہیں گے اور نہ چپ رہنے کے۔ چلو یہاں سے۔ اس نے غصے سے بھائی کو ایک طرف دھکیلا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس فورس ان لوگوں کو وہاں سے لے جا چکی تھی۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر کیوان کو سنبھالا، پھر اس کی نظریں فریحہ پر جا ٹھہری، جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک ابھری اور چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر یہ مسکراہٹ چند سیکنڈ کی مہمان تھی۔ اس نے دوبارہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھا اور کیوان کی جانب دیکھ کر بولی، بابا جان نے تمہیں یہاں آنے کا کہا تھا تو تم منہ اٹھا کر چلے آئے۔ ایک بار بھی سوچا کہ تم کس خطرے میں پڑ رہے ہو؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں نا؟ کیا تم نے اسے پہلے دیکھا ہے؟ تو کیسے پہچانو کہ تم اسے؟ تم ہو نا یہاں پر، تمہارے ہوتے میں اسے پہچان لوں گا، کیوان نے کہا۔ اور اگر وہ یہاں نہ ہوئی تو؟ اس نے پوچھا۔ وہ یہیں ہوگی، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہمیں یہیں ملے گی، اور بابا کو میری خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیوان نے جواب دیا۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے مانتی ہوں تمہاری بات، مگر ایک بار مجھے یہ تو بتاؤ، یہ لڑکی کون ہے جس کے لیے تم یہاں لڑنے مرنے پر تل گئے؟ یہ سمجھو تمہاری ہونے والی بھابھی ہے، کیوان نے مسکرا کر کہا۔ سیریسلی؟ بھابھی؟ کبھی بھی نہیں، میں اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی بھابھی تسلیم نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم، کیوان نے فریحہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بھی اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ اس لڑکی نے کیوان کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب جھٹکا دیا اور غصے سے بولی،
اگر دوبارہ تم نے اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کی نا تو اپنے ہاتھ موجود گلی تمہارے سینے میں اتارنے میں دیر نہیں لگاؤں گی میں، سمجھے تم؟ اور یہ رشتہ جو میرا تمہارے ساتھ ہے نا، وہ نہ آج ختم ہوگا اور نہ زندگی میں کبھی ختم ہونے دوں گی میں۔ یہ تبھی ختم ہوگا جب میں مر جاؤں گی، اس لیے اپنی زبان کو بند رکھا کرو میرے سامنے، ورنہ تمہاری یہ جو چونچ تلچی ہے نا، اسے بند کروانے میں دیر نہیں لگے گی۔ اچھا بحث بند کرو، اٹھاؤ اسے، ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ کیوان نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ مار کر اس کے بال بکھیر دیے، جس پر اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ 1000 بار بولا میرے بال مت بکھیرا کرو، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ اس نے چڑھ کر کہا اور پھر آگے بڑھ کر فریحہ کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ مجھے معاف کر دے بابا، میں اسے نہیں لا سکا، میں نے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی مجھے۔ کیوان نے سر جھکا کر انتہائی افسردگی سے کہا، ہاں اس لیے تم اس لڑکی کو لے آئے۔ کیوان کی بات سن کر اس کی ماں نے غصے اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے کہا، آنٹی غصہ مت کرے نا، دیکھے تو کتنی پیاری ہے یہ۔ نازنین نے پیچ بچاؤ کرواتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، نازنین بچے یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ کیوان کی ماں نے اپنی شدید فکر اور پریشانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ بار بار اس انجان لڑکی کو دیکھ رہی تھی اور ان کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے کہ ایک کوٹے سے لائی گئی لڑکی ان کے شریف گھرانے میں کیسے رہے گی اور دنیا والوں کو کیا جواب دے گی۔ کیوان اور نازنین نے مل کر اپنی ماں کو سمجھانا شروع کیا۔ نازنین نے محبت سے ان کا ہاتھ تھاما اور کیوان نے بھی تسلی دی کہ حالات ایسے تھے کہ وہ اس معصوم کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ان دونوں کی پیار بھری باتوں اور ضد کے آگے آخر کار ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے ہاسپٹل کے اس کمرے میں فریحہ کو رکھنے کی اجازت دے دی۔ دوسری طرف کیوان کے پاپا گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے بالکل خاموش کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور پرانی یادوں کا سایہ تھا۔ وہ ان سب کی باتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے پاس موجود ایک پرانی تصویر کو دیکھنے لگے۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی ان کے دل پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو اور ان کی آنکھیں نم دیدہ ہو گئیں۔ ماضی کی کوئی تلخ حقیقت ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی جس نے انہیں اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں سب سے چھپاتے ہوئے خاموشی سے کمرے سے نکل کر باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی اچانک بیڈ پر لیٹی فریحہ کی آنکھ کھل گئی۔ ہوش آتے ہی وہ خوف سے بری طرح ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنے ارد گرد انجان چہرے اور ہاسپٹل کا کمرہ دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ڈر کے مارے کانپتے ہوئے رونے لگی اور چلائی کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے جانے تو مجھے یہاں نہیں رہنا۔ فریحہ کو اس طرح شدید خوفزدہ اور روتا دیکھ کر کیوان کی ماں کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فریحہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بہت پیار سے بولی کہ میری بچی ڈرو مت، تم بالکل محفوظ ہو، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اب تم اپنے گھر میں ہو۔ ماں کی اس ممتا بھری آواز اور لمس نے فریحہ کے خوفزدہ دل کو ایک پل میں سکون کا احساس دلا دیا۔ پولیس اسٹیشن کے لاک اپ میں بند نرگس بائی کے چہرے پر خوف کی ایک لکیر تک نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی جی حضوری کرنے والے لوگ کتنے طاقتور ہیں۔ ابھی چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ نرگس بائی نے اپنے اونچے رابطوں اور سیاسی تعلقات کا استعمال کیا اور قانون کے رکھوالے اس کے سامنے بے بس نظر آئے۔ وہ اپنے انہی اونچے رابطوں کی وجہ سے بڑی آسانی سے جیل سے باہر نکل آئیں اور سیدھے اپنے اڈے پر پہنچی۔ وہاں پہنچتے ہی فریحہ کی سوتیلی ماں نے جب دیکھا کہ نرگس بائی واپس آ چکی ہے لیکن فریحہ غائب ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ نرگس بائی اور اس کے آدمی پر چیختے ہوئے بولی کہ تم لوگوں سے ایک لڑکی نہیں سنبھالی جاتی، اتنے غنڈے اور مرد ہو کر بھی تم نے ایک سیدھی ساری لڑکی کو غائب ہونے دیا۔ اب ڈھونڈو اسے اور خبردار جو وہ لڑکی دوبارہ تم لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کر کسی اور تک پہنچی، اگر اس نے کسی کو کچھ بتا دیا تو بہت برا ہو سکتا ہے اور ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور وہ فریحہ کو ہر قیمت پر واپس لانے کے لیے گنڈوں کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ کیوان کے پاپا اپنے اندھیرے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ماضی کے لمحوں میں کھو گئے۔ ان کے ذہن میں سالوں پرانا وہ منظر گھوم گیا جب وہ ایک ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھے جہاں ان کا جگری دوست زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے مرتے ہوئے دوست کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ان کی دونوں بیٹیوں کا اپنی اولاد کی طرح دھیان رکھیں گے۔ ان کا دوست اسی وقت ان کے سامنے دم توڑ گیا تھا اور اس کی بڑی بیٹی جو کہ محض 12 سال کی تھی اپنے باپ کی لاش سے لپٹ کر بری طرح رو دی تھی۔ دوست کے گھر میں ماتم کا منظر تھا جبکہ اس کی چھوٹی بیٹی پہلے سے بیمار ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہی داخل تھی۔ وہ اپنے دوست کی بڑی بیٹی کو دلاسا دیتے ہوئے اپنے گھر لے آئے تاکہ اسے سنبھال سکے، مگر جب وہ اگلے دن واپس اپنے دوست کے گھر گئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ معلوم ہوا کہ ان کے دوست کی دوسری بیوی راتوں رات وہاں سے سارا سامان سمیٹ کر کہیں چلی گئی تھی اور وہ چھوٹی بچی کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ کہاں گئی، کس حال میں گئی، اس کے بعد کا کسی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ اس دن سے لے کر آج تک اپنے مرحوم دوست کی اس چھوٹی بیٹی کو دن رات تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی انہیں کہیں نہیں مل رہی تھی۔
اور یہی غم انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ہاسپٹل سے گھر آنے کے بعد فریہ کی زندگی میں ایک بالکل نیا اور انوکھا موڑ آ گیا تھا۔ وہ معصوم لڑکی جس نے پچھلے کئی سال صرف دکھ، تکلیف اور اپنی سوتیلی ماں کی جھڑکیاں سننے میں گزارے تھے، اب اچانک ایک ایسے محل جیسے گھر میں آ گئی تھی جہاں ایک طرف محبت اور سکون تھا۔ شروع میں تو فریحہ کا ڈر برقرار تھا، وہ ہر آہار پر سہم جاتی اور کمرے کے کسی کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس نے دیکھا کہ کیوان کی ماں اسے اپنی سگی بیٹی کی طرح پیار کرتی ہے، نازنین اس کا ایک سہیلی کی طرح خیال رکھتی ہے اور کیوان ہمیشہ اسے تحفظ کا احساس دلاتا ہے، تو اس کا وہ پرانا خوف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ وہ اب زندگی کی خوبصورتیوں کی طرف لوٹ رہی تھی اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر اب مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ لیکن اس نئی زندگی میں وہ ہر چھوٹی چیز کو دیکھ کر اتنی حیران ہوتی کہ دیکھنے والے اس کی معصومیت پر قربان جاتے۔ جب وہ پہلی بار گھر کے خوبصورت کچن میں گئی اور وہاں رنگ برنگے کھانے بنتے دیکھے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جب نازنین نے اسے نئے اور نرم کپڑے پہننے کو دیے تو وہ ان کے کپڑے کے لمس کو چھو کر حیران ہوتی رہی کہ اتنے پیارے کپڑے بھی ہوتے ہیں۔ وہ گھر کے باغ میں لگے رنگ برنگے پھولوں کو گھنٹوں حیرت سے دیکھتی رہتی، اور جب صبح کے وقت پرندے چہچہاتے تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر ایسے مسکراتی جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار پرندوں کا گانا سنا ہو۔ کیوان کی ماں جب بھی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی یا اسے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلاتی تو فریہ کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو آ جاتے۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ دنیا میں اتنے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی غریب اور لاچار لڑکی کو اتنی عزت اور محبت دے سکتے ہیں۔ وہ اب ہر لمحہ کھل کر جینے لگی تھی اور اس کا دل اب اس نئے گھر کو اپنا ماننے لگا تھا۔ شہر کے اندھیرے کونے اور گلیوں میں ایک الگ ہی طوفان اٹھ رہا تھا۔ نرگس بھائی کے گنڈے اور آدمی دن رات ایک کر کے شہر کے چپے چپے پر فریہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنز اور غریب بستیوں اور ہاسپٹلوں کا تک کر چکر لگا لیا تھا، مگر فریہ کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا، جیسے وہ زمین میں دھس گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ سوتیلی ماں کو غصہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا اور وہ نرگس بھائی کو بار بار طعنے دے رہی تھی، جس کی وجہ سے نرگس بھائی کے اپنے آدمی پر کوڑے برسا رہی تھی کہ ایک لڑکی کو تم لوگ تلاش نہیں کر پا رہے تھے۔ آخرکار نرگس بھائی کے ایک بہت خاص اور شاطر مخبر نے کوٹھے پر آ کر ایک ایسی خبر دی جس نے وہاں موجود سب لوگوں کے ہوش اڑا دیے۔ اس مخبر نے بتایا کہ فریہ کسی عام جگہ پر نہیں چھپی، بلکہ وہ اس دن چھڑانے والے نوجوان کے ساتھ ہے، جو کوئی عام لڑکا نہیں بلکہ پولیس کا ایک انتہائی نڈر اور ایماندار آفیسر ہے جس کا نام کیوان خان زادہ ہے۔ یہ سنتے ہی فریہ ایک پولیس آفیسر کے گھر میں محفوظ ہے۔ نرگس بھائی کا چہرہ غصے سے اور تیش سے بالکل لال انگارہ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکلنے لگیں اور اس کے ہاتھ غصے کے مارے کانپنے لگے۔ اسے وہ ذلت یاد آئی جب کیوان کی وجہ سے اسے پولیس لاک اپ کی ہوا کھانی پڑی تھی اور اس کے بنے بنائے نام پر تھوکے جانے جیسی بات ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے باہر آ گئی تھی، لیکن لاک اپ میں گزارا ہوا وہ ایک لمحہ اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا اور وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ نرگس بھائی نے غصے سے تلملاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا شیشے کا گلاس دیوار پر دے مارا، جو جھناکے سے ٹوٹ کر ہر طرف بکھر گیا۔ اس نے اپنے دانت پیستے ہوئے پوری طاقت سے قسم کھائی کہ وہ اس پولیس والے کیوان خان زادہ اور اس چیار سی لڑکی فریہ کو ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ اس نے غرا کر اپنے غنڈوں سے کہا کہ جس پولیس والے نے مجھے لاک اپ کی سلاخوں کے پیچھے بند رکھنے کی جرات کی اور میری شان میں گستاخی کی، اب میں اسے اور اس لڑکی کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ نرگس بھائی نے اپنے سب سے خطرناک آدمیوں کو اکٹھا کیا اور ایک گہرا اور خوفناک منصوبہ بنانا شروع کر دیا تاکہ وہ کیوان کے قانون کے غرور کو خاک میں ملا سکے اور فریہ کو دوبارہ گھسیٹتے ہوئے اپنے اسی کوٹھے پر واپس لا کر کھڑا کرے، چاہے اس کے لیے اسے پورے شہر کو آگ ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ اتوار کی ایک پرسکون صبح تھی جب سورج کی ہلکی سرہنی کرنیں لاؤنج کی بڑی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ لاؤنج میں چھٹی کا ایک پرسکون ماحول تھا اور خاندان کے سب لوگ لاؤنج میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جہاں ادھر ادھر کی باتیں چل رہی تھیں۔ کیوان کے پاپا سکندر خان زادہ ہمیشہ کی طرح مصلے سے اٹھ کر صوفے پر آ بیٹھے تھے، مگر ان کے چہرے پر وہی پرانی خاموشی اور گہری اداسی پھیلی ہوئی تھی جو ان کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ کیوان نے اپنے باپ کے چہرے پر جمی اس دائمی مایوسی کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ سکندر صاحب کے قریب ہوا، ان کا جھریوں بھرا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور بہت حوصلے سے کہنے لگا، پاپا بالکل پریشان نہ ہو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے مرحوم دوست کی اس چھوٹی بیٹی کو ہر قیمت پر ضرور ڈھونڈ نکالوں گا، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگی میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں رہ پائے گی۔ کیوان کی اتنی بڑی یقین دہانی پر بھی سکندر صاحب کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ انہوں نے بس ایک گہری سانس لی اور اپنی نظر جھکا کر بالکل خاموش رہے، جیسے انہیں اب کسی معجزے پر ہی یقین ہو۔ اسی دوران فریہ کچن سے گرما گرم چائے کی ٹرے لیے دھیمے قدموں سے وہاں آئی
اور سب کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب وہ اس گھر کے ماحول میں کافی حد تک گھل مل گئی تھی اور اس کا وہ پرانا خوف محبت کے اس لمس میں کہیں کھو گیا تھا۔ اس نے چائے کا ایک کپ سکندر صاحب کے آگے میز پر رکھا اور ان کے مرجھائے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھ کر بہت معصومیت سے پوچھنے لگی، انکل آپ اتنے اداس کیوں رہتے؟ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے آپ کے لبوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ فریحہ کی اس پیاری اور فکر مند بات پر کیوان کی ماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور انتہائی دھیمے لہجے میں بولی کہ فریحہ بیٹی، ان کا کچھ بہت قیمتی اثاثہ کھو گیا ہے، ایک ایسی امانت جو انہیں دن رات تڑپاتی رہتی ہے۔ فریحہ نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں گھمائیں اور تجسس سے پوچھا کہ ایسا کیا کھو گیا انکل کا؟ اس پر کیوان نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے فریحہ کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا کہ پاپا کے اس جگری دوست کی بیٹی کھو گئی ہے جو دراصل ہماری نازنین کی سگی چھوٹی بہن ہے۔ یہ سنتی فریحہ بری طرح حیران ہو گئی۔ اس نے چائے کا کپ واپس میز پر رکھا اور نازنین کی طرف دیکھا جو اپنی بہن کا ذکر سن کر نم آنکھوں سے سر جھکا چکی تھی۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا، کیا نازنین آپ کی کوئی چھوٹی بہن بھی ہے؟ کیوان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فریحہ کو ماضی کی وہ ساری بکھری کہانی سنائی کہ کس طرح نازنین کی سوتیلی ماں اس کی معصوم چھوٹی بہن کو بچپن میں ہی ہاسپٹل سے غائب کر کے کہیں دور لے گئی تھی اور تب سے وہ دونوں باپ بیٹے اسے تلاش کر رہے تھے۔ یہ سن کر فریحہ کا حساس دل بھر آیا اور وہ بے حد اداس ہو کر کہنے لگی کہ یہ تو بہت برا ہوا، لیکن آپ لوگ ہمت نہ ہاریں، وہ جہاں بھی ہوں گی جلدی مل جائے گی اور میں اللہ پاک سے روز نماز پڑھ کر دعا کروں گی کہ نازنین کو اس کی بہن مل جائے۔ فریحہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی نظر سکندر صاحب پر پڑی جو اس کی باتوں سے بے نیاز ہو کر سامنے کھڑکی سے باہر اداس آسمان کو تک رہے تھے۔ ان کے بوڑھے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں میں ان کا پرانا چمڑے کا والیٹ تھا جسے انہوں نے اپنی گود میں کھولا ہوا تھا اور اس کے اندر پلاسٹک کی جھلی کے پیچھے ایک چھوٹی سی دھندلی اور پرانی تصویر لگی ہوئی تھی۔ فریحہ نے تجسس کے مارے آہستہ سے آگے بڑھ کر سکندر صاحب کے ہاتھ سے وہ والیٹ پکڑا تاکہ اس تصویر کو قریب سے دیکھ سکیں، لیکن جیسے ہی انہیں اس کی نظر اس پرانی تصویر پر پڑی، فریحہ کے چہرے کا رنگ سیکنڈوں میں اڑ گیا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس تصویر کی ایک لکیر کو دیکھ کر بری طرح ہکا بھکا رہ گئی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا اور وہ انتہائی حیرانی، گھبراہٹ اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ تصویر آپ کے پاس کہاں سے آئی انکل؟ فریحہ کی بات سن کر کمرے میں موجود تمام لوگ شدید حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ سکندر صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا کہ یہ تو میرے مرحوم دوست کی بیٹی کی تصویر ہے، لیکن تم اسے دیکھ کر اس طرح کیوں گھبرا رہی ہو اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ فریحہ کے چہرے پر خوف کی گہری لکیر ابھر آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو تیرنے لگے اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی نظریں سامنے بیٹھی نازنین پر ٹکا دی۔ وہ نازنین کو دیکھ کر روتے ہوئے سسکیاں لینے لگی اور انتہائی معصومیت سے بولی کہ کیا آپ بھی میری بڑی بہن ہیں؟ اس انکشاف پر لاؤنج میں جیسے وقت تھم گیا۔ نازنین، کیوان اور ان کی ماں حیرت سے گنگ ہو کر فریحہ کو دیکھنے لگے، لیکن فریحہ ان سب کے حیران چہروں کو دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ خوف کے مارے صوفے سے اٹھی اور روتے ہوئے تیزی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سب اس کی اس اچانک حرکت پر شدید پریشان ہو گئے اور کیوان اور نازنین نے فوراً بھاگ کر اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پوچھا کہ فریحہ کیا ہوا ہے، دروازہ کھولو۔ کمرے کے اندر سے فریحہ کی ہچکیوں اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر سے ہی چلاتی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہنا، میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑوں گی، مجھے کوئی بھی نہ مارے، جیسے میرے پاپا کو مارا آپ لوگوں نے، مجھے نہیں مرنا، چھوڑ دے مجھے اور جانے دے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کی یہ دردناک باتیں سن کر لاؤنج میں کھڑے سب لوگ ایک بار پھر مٹی کے پتلوں کی طرح اپنی جگہ جم گئے۔ سکندر صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں دروازے کے قریب جا کر پوچھا کہ فریحہ، کیا تم میرے اسی مرحوم دوست کی بیٹی ہو؟ کیا تم فریحہ ہو؟ اندر سے اس نے روتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں اسی کی بیٹی ہوں جس کو آپ لوگوں نے مار دیا، میں اس کی چھوٹی بیٹی ہوں، مجھے چھوڑ دیں اور جانے دیں، میں قسم کھاتی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مجھے مت ماریں۔ اس کی یہ بات سن کر سب کے دل جیسے سینے میں ڈوب گئے۔ کیوان نے آگے بڑھ کر نرمی سے دروازے پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ فریحہ کیا ہو گیا تمہیں، تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ہم نے تمہارے بابا کو نہیں مارا، وہ تو میرے پاپا کے سب سے عزیز دوست تھے۔ فریحہ نے اندر سے سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ نہیں، میری ماما نے بولا تھا کہ آپ لوگوں نے ہی میرے پاپا کو مارا ہے اور آپ لوگ مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ مجھے ہمیشہ گھر سے باہر جانے سے روکتی تھی اور مجھے ایک اندھیرے کمرے میں بند رکھتی تھی۔ وہاں بہت اندھیرا تھا اور مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مجھے بس چھوڑ دو۔ وہ اندر بری طرح روئی جا رہی تھی اور اس کی ہر ایک بات باہر کھڑے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر رہی تھی۔ سکندر صاحب اپنی جگہ بیٹھ گئے
اور ان کا دل اس معصوم کی حالت دیکھ کر شدید دکھی ہو گیا۔ نازنین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا دل اب غصے میں بدل رہا تھا کہ اس کی سکی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ کیوان کو بھی اس عورت پر شدید غصہ آ رہا تھا جس نے ایک معصوم بچی کے ذہن میں اتنا زہر گھول دیا تھا۔ ان سب نے فیصلہ کیا کہ اس وقت فریحہ کو زبردستی باہر نکالنا ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے اسے کمرے میں ہی رونے اور خود کو سنبھالنے کے لیے چھوڑ دیا اور سب نیچے لاؤنج میں آ گئے۔ نیچے آتے ہی کیوان کے چہرے پر قانون کے محافظ والی سنجیدگی اور غصہ نمایاں تھا۔ اس نے فوراً اپنے فون سے ایک نمبر ملایا۔ فون اٹھاتے ہی اس نے دوسری طرف موجود شخص سے انتہائی سخت اور پروفیشنل لہجے میں کہا کہ میں تمہیں ابھی ایک تصویر بھیج رہا ہوں۔ اس لڑکی کے بارے میں جتنی جلدی ہو سکے ساری تفصیلات مجھے چاہیے۔ اس کی بچپن سے لے کر اب تک کی ایک ایک ڈیٹیل میرے سامنے ہونی چاہیے، کوئی بات چھپی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر کیوان نے فون بند کر دیا اور تصویر سینڈ کر دی۔ اگلا آدھا گھنٹہ اس گھر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ پورے لاؤنج میں ایک بھیانک خاموشی تھی اور سب کے چہرے پریشانی اور دکھ سے لٹکے ہوئے تھے۔ نازنین بار بار نم آنکھوں سے اوپر فریحہ کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور روتے ہوئے اپنے پاپا سے کہنے لگی کہ پاپا، وہ اتنے دنوں سے میرے سامنے تھی، میرے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی اور میں اتنی بدقسمت بہن ہوں کہ اسے پہچان تک نہ سکی۔ سکندر صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی رنجیدہ لہجے میں بولے کہ نازنین بیٹی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ عورت میری تڑپتی ہوئی معصوم بچی کے ساتھ اس طرح کا گھناؤنا سلوک کرے گی اور اس کے دل میں ہمارے لیے اتنی نفرت بھر دے گی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں کیوان کا ایک خاص اور قابل اعتماد پولیس والا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی فائل تھی اور اس کے چہرے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ کوئی بہت بڑا سچ لے کر آیا ہے۔ اس نے کیوان کو سلام کیا اور فائل میز پر رکھتے ہوئے ظلم کی وہ داستان سنانا شروع کی جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس پولیس والے نے بتایا کہ سر، یہ لڑکی واقعی سکندر صاحب کے مرحوم دوست کی چھوٹی بیٹی فریحہ ہی ہے۔ جب ان کے دوست کا انتقال ہوا تو ان کی دوسری بیوی، جو فریحہ کی سوتیلی ماں ہے، اس معصوم بچی کو ہاسپٹل سے اغوا کر کے لے گئی تھی۔ اس عورت نے فریحہ کو کبھی اپنی بیٹی تسلیم ہی نہیں کیا، بلکہ بچپن سے اس پر بے پناہ ظلم کیے۔ اسے تعلیم سے دور رکھا گیا۔ اسے ہمیشہ ایک اندھیرے اور چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے رکھا جاتا تھا جہاں اسے ٹھیک سے کھانا تک نہیں ملتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات اور گھناؤنی بات یہ ہے سر کہ اس عورت نے فریحہ کے معصوم ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ اس کے باپ کے قاتل سکندر صاحب اور ان کا خاندان ہے، تاکہ وہ کبھی اپنے اصل خاندان کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے۔ اور اب جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس بے رحم عورت نے پیسوں کی ہوس میں اندھے ہو کر اس معصوم اور پاک دامن لڑکی کو نرگس بائی کے اس بدنام کوٹے پر بھیج دیا جہاں سے آپ اسے بچا کر لائے ہیں۔ پولیس والے کے منہ سے ظلم کی یہ داستان سن کر لاؤنج میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نازنین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اس کی معصوم بہن نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ سکندر صاحب کا سر غم اور افسوس سے جھک گیا اور کیوان کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئیں۔ اس کی آنکھیں اب اس سوتیلی ماں اور نرگس بائی کے لیے ایک ہولناک غصہ جاگ چکا تھا جس کا حساب وہ بہت جلد چکانے والا تھا۔ کیوان نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ دل ملاتے ہوئے بولا کہ میں اسے اس جہنم سے اس لیے نکال کر لایا تھا کیونکہ مجھے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی معصوم لڑکی جس کی تلاش میں پاپا نے مجھے وہاں بھیجا تھا۔ اس نے تیکھی نظروں سے سامنے دیکھا اور عہد کرنے والے لہجے میں کہا کہ اب جس نے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو لائے ہیں، جس نے اس کے معصوم دماغ میں ہمارے خلاف غلط باتیں ڈالی ہیں اور جس نے بھی اسے رلایا ہے، ان سب کو اس کے ایک ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ نازنین کا چہرہ بھی غصے سے تپ رہا تھا۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا کہ میں ان لوگوں کو اب زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے صرف جائیداد کی خاطر میری معصوم بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ اپنے غصے اور جذبات کو قابو میں کرتے ہوئے دونوں فوراً پولیس اسٹیشن پہنچے۔ انہوں نے پرانی فائلوں کے انبار کھول دیے تاکہ اس سوتیلی ماں اور نرگس بائی کے خلاف ٹھوس ثبوت اکٹھے کیے جا سکیں۔ فائلوں کو کھنگالتے ہوئے اچانک ایک پرانا ہینڈ بیگ کیس ان کے سامنے آیا۔ اس فائل میں نرگس بائی کے اڈے کی ایک اہم عورت گنگا بائی کی تصویر لگی تھی، مگر اس کا نام تبدیل تھا۔ اس کے خلاف سنگین مقدمات درج تھے، لیکن کافی کوششوں کے باوجود پولیس کو کبھی گنگا بائی نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے وہ کیس داخل دفتر کر دیا گیا تھا۔ اب ان کے پاس ایک سراغ تھا۔ وہ فریحہ کو پانے والی یعنی اس کے اصل سرپرست کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ کیوان نے اس شخص کے سامنے فائل رکھی اور درخواست کی کہ آپ پلیز اس کیس کو دوبارہ اوپن کرنے کے لیے درخواست دائر کر دیں۔ وہ ضعیف شخص مایوسی سے سر ہلا کر بولا، اب ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ میری بیٹی تو چلی گئی، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ نازنین نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بس ایک بار آپ یہ فائل دوبارہ کھلوا دیں، میں
اور کیوان آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ چاہے ہمیں اپنی جان کی قیمت ہی کیوں نہ دینی پڑے، ہم آپ کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ اس بوڑھے باپ نے اس کا عزم دے کر حامی بھر لیا اور کیس دوبارہ اوپن ہو گیا۔ جب یہ بات محکمہ پولیس کے اعلیٰ افسران تک پہنچی تو وہ سب کیوان اور ناظرین پر بری طرح برہم ہو گئے کہ انہوں نے ایک پرانے اور با اثر لوگوں سے جڑے کیس کو ہاتھ کیوں لگایا۔ کچھ آفیسران نے اپنے اوپر موجود دباؤ کی وجہ سے ان دونوں کو سسپینڈ کرنے کی دھمکی دی، لیکن کیوان اور ناظرین کی ایمانداری اور ریپوٹیشن اتنی شاندار تھی کہ انہیں سسپینڈ کرنا آسان نہیں تھا۔ ان کے پروفیسرز اور سینئرز نے بھی انہیں منع کیا کہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن کیوان نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ اگر کسی نے بھی ہمیں اس کیس سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو یہ بات پوری میڈیا میں چلی جائے گی اور ہر ایک کو عوام کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اس نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بھی اب ہمارے اور گنگا بائی یا اس کے پیچھے چھپے چہروں کے درمیان آیا تو ہم ان کا اگلا پچھلا سارا کالا چٹا کھول کر میڈیا کے سامنے رکھ دیں گے اور ان کی وہ عمارتیں جو انہوں نے غریبوں کے خون پر کھڑی کی ہیں پل بھر میں نابود کر دیں گے۔ اس سخت وارننگ کے بعد کسی کی جرت نہ ہوئی کہ ان کے کام میں مداخلت کرے۔ دونوں دن رات ایک کر کے ثبوت اکٹھے کرنے میں لگ گئے۔ کافی دن گزر گئے، وہ دونوں کئی راتوں سے ٹھیک سے سوئی نہیں تھے۔ ان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ ایک رات جب آدھے پہر کا وقت تھا، وہ دونوں تھکے ہارے گھر لوٹے۔ لاؤنج میں قدم رکھتے انہوں نے دیکھا کہ ان کے ماں باپ اور سکندر صاحب ابھی تک جاگ رہے تھے اور ان کے چہرے فکر مندی سے مرجھائے ہوئے تھے۔ ماں نے تڑپ کر کہا کہ تم دونوں اپنی کیا حالت بنا لی ہے، صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا اور اوپر وہ معصوم بچی ابھی تک اپنے کمرے بند ہے، نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے۔ کیوان نے اپنی ماں کو تسلی دی اور کہا کہ آپ لوگ اب جا کر سو جائیں، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ کیوان دھیمے قدموں سے اوپر گیا، لیکن اس نے فریحہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اپنی کمرے کی کھڑکی کا رخ کیا جہاں سے راستہ فریحہ کی کھڑکی کی طرف جاتا تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑکی کے راستے اس کی طرف کمرے میں داخل ہوا۔ پورے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سا سکون طاری تھا۔ کیوان نے دیکھا کہ فریحہ بیٹھ کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے خوف سے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ آہٹ پا کر اس نے سہم کر سر اٹھایا اور اندھیرے میں کیوان کا سایہ دے کر وہ خوف سے بری طرح چیخنے لگی۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں وہی پرانا ہولناک خوف تھا۔ وہ اپنے ہاتھ لہراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ کیوان نے فوراً آگے بڑھ کر انتہائی محبت اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس نے فریحہ کے کانپتے ہوئے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کا لفظ اتنا پرسکون اور شفیق تھا کہ فریحہ کی چیخیں سسکیوں میں بدل گئیں۔ کیوان اس کے بالکل قریب بیٹھ کر بیٹھ گیا اور انتہائی دھیمے اور دل نشین لہجے میں بولا کہ فریحہ میری جان، ڈرو مت، میں تمہارا کیوان ہوں، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے فریحہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ تمہاری ماں نے تمہیں جو کچھ بھی بتایا وہ سب جھوٹ تھا۔ سکندر صاحب قاتل نہیں ہے، وہ تمہارے بابا کے سب سے سچے اور مخلص دوست ہیں جنہوں نے سالوں تمہاری جدائی میں آنسو بہائے ہیں۔ ناظرین کوئی دشمن نہیں، وہ تمہاری اپنی سگی بڑی بہن ہے جو تمہارے لیے تڑپتی رہی ہے۔ تم کسی قاتل کے گھر میں نہیں ہو فریحہ، تم اپنے اصل خاندان اپنے گھر میں ہو۔ کیوان کے اس پیار بھرے دلاسے، اس کی آواز کی سچائی اور محبت بھرے لفظ نے فریحہ کے دل پر جمی خوف کی برف کو پگھلا دیا۔ وہ کیوان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے اس کے سارے دکھ اس کے آنسوؤں کے راستے بہہ رہے ہوں، اور کیوان اسے اپنی بازوؤں کے حصار میں لیے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کیوان کے مضبوط اور محفوظ بازوؤں کے حصار میں فریحہ کو برسوں بعد دلی سکون کا احساس ہوا تھا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں دھیمی ہوئیں اور وہ کیوان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے وہیں گہری اور پرسکون نیند سو گئی۔ کیوان نے انتہائی نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمبل ڈالنے کے بعد دھیمے قدموں سے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر ناظرین بے چینی سے کھڑی اپنی بہن کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ناظرین نے اندر جھانکا۔ کیوان نے مسکرا کر دھیمی آواز میں ناظرین سے کہا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسے ساری سچائی بتا دی ہے اور اس کا سارا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ اندر آئی اور فریحہ کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ رات بھر اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ تھامے اس کے پاس ہی سو گئی۔ اگلی صبح جب فریحہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے ناظرین کو پایا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ اپنائیت تھی۔ وہ فوراً ناظرین کے سینے سے لگ گئی اور روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگی۔ نیچے لاؤنج میں آ کر فریحہ نے سکندر صاحب اور کیوان کی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے بولی کہ مجھے معاف کر دیں انکل، مجھے سچائی کا بالکل علم نہیں تھا۔ میری ماما نے میرے ذہن میں آپ لوگوں کے خلاف زہر گھول رکھا تھا۔ سکندر صاحب نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور بولے کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے میری بچی۔ سب نے اسے پیار کیا اور اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ ابھی یہ جذباتی منظر چل ہی رہا تھا کہ اچانک کیوان کے فون پر اس کے مخبر کی کال آئی۔ مخبر نے اطلاع دی کہ نرگس بائی آج رات یہی بہت سی معصوم لڑکیوں کو شہر سے باہر اسمگل کرنے والی ہے۔
یہ سنتے ہی کیوان اور ناظرین کے چہرے سخت ہو گئے. انہیں نرگس بائی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا یہ بہترین موقع مل گیا تھا. دونوں فوراً اپنی سرکاری گاڑی میں نرگس بائی کے اڈے کی طرف روانہ ہو گئے. جب وہ دونوں نرگس بائی کے اڈے پر پہنچے تو وہاں عجیب سا سناٹا تھا. پورے اڈے پر کوئی ایک انسان بھی موجود نہیں، جیسے سب سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو چکے ہوں. کیوان اور ناظرین پستول تانے کمروں کی تلاشی لے رہے تھے کہ اچانک ہی پیچھے سے کسی نے زہریلے گیس کا دھواں کمرے میں پھینک دیا. اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ سمجھ پاتے یا وہاں سے بھاگتے، اس تیز گیس کی وجہ سے ان کے سر چکرانے لگے، پسٹل ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ دونوں وہیں زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے. جب کافی دیر بعد ان دونوں کو ہوش آئے تو وہ ایک بالکل اندھیرے اور بند کمرے میں تھے. ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے. ہوش میں آتے ہی وہ دونوں غصے سے چلانے لگے کہ کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ، کس نے ہمیں یہاں بند کیا ہے؟ اچانک ہی اندھیرے کمرے میں ایک تیز لائٹ چلی اور سامنے نرگس بائی اپنے مخصوص مکرانہ انداز میں ہنستی ہوئی نمودار ہوئی. اس نے منہ سے پان تھوکتے ہوئے کہا کہ میں نے تم دونوں کو یہاں بند کیا ہے. کتنے بیوقوف ہو تم لوگ جو اتنی آسانی سے میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے. ناظرین نے غصے سے تلملاتے ہوئے کہا کہ نرگس بائی، ایک بار میرے ہاتھ کھول دو، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ قانون کیا ہوتا ہے اور تمہارا کیا حال کرتی ہوں. نرگس بائی نے قہقہہ لگایا اور بولی کہ اب تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ فریا تو کب کی میرے ٹھکانے پر پہنچ چکی ہے اور تمہارے بوڑھے ماں باپ بھی اسی وقت میرے آدمیوں کے قبضے میں ہے، اس لیے اب زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ انہیں وہیں تڑپتا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی. وہ دونوں شدید پریشانی اور بے بسی کے عالم میں رسیوں کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں ایک کم عمر لڑکی ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی. اس نے خوفزدہ نظروں سے کیوان اور ناظرین کو دیکھا اور خاموشی سے کھانا ان کے پاس رکھنے لگی. وہ واپس مڑنے لگی لیکن اچانک کچھ سوچ کر رک گئی اور اس نے پیچھے مڑ کر کیوان اور ناظرین کے ہاتھوں کی رسیاں کھولنا شروع کر دی. کیوان اور ناظرین نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ لڑکی روتے ہوئے دھیمی آواز میں کہنے لگی کہ یہ نرگس بائی مجھے بھی کچھ عرصے پہلے میرے ماں باپ سے دور کر کے یہاں زبردستی لے کر آئی تھی. مجھے نہیں پتا میرے ماں باپ زندہ بھی ہیں یا نہیں، لیکن میں نہیں جانتی کہ اس ظالم عورت کی وجہ سے کوئی دوسرا خاندان اس تکلیف سے گزرے. اس لڑکی نے کیوان کو بتایا کہ نرگس بائی ان لڑکیوں کو لے کر کس خفیہ گودام کی طرف گئی ہیں اور اس نے فریہ کو کہاں چھپایا ہوا ہے. رسیاں کھلتے کیوان اور ناظرین کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی. وہ اس لڑکی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عقبی راستے سے باہر نکلے اور اسی وقت پولیس کی مزید نفری کو بیک اپ کے لیے کال کی اور اس خفیہ گودام پر پہنچ گئے. وہاں پہنچتے ہی کہانی میں ایک زبردست ٹوئسٹ آیا. کیوان اور ناظرین نے پولیس فورس کے ساتھ گودام پر چھاپا مارا. وہاں نرگس بائی کے گنڈوں کے ساتھ ان کی زبردست لڑائی اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا. کیوان نے اپنے غصے اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے گنڈوں کی ہڈیاں توڑ دی، جبکہ ناظرین نے نرگس بائی کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا. انہوں نے نہ صرف فریحہ کو صحیح سلامت بچایا بلکہ وہاں قید درجنوں دوسری معصوم لڑکیوں کو بھی نرگس بائی کے چنگل سے آزاد کروا لیا. پولیس اسٹیشن لا کر کیوان نے نرگس بائی پر ایسا قانون کا شکنجہ کسا کہ اس کی ساری اکڑ منٹوں میں ختم ہو گئی. کیوان نے کیمرہ آن کر کے اس کا سرکاری بیان ریکارڈ کرنا شروع کیا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہیں یہ سب کرنے کے لیے کس نے کہا تھا اور فریحہ کو تمہارے پاس کس نے بھیجا تھا. نرگس بائی قانون کے خوف اور مار کے آگے ٹوٹ گئی اور اس نے روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا. اس نے فریحہ کی سوتیلی ماں کا نام اور پتہ صاف صاف بتا دیا تھا. ثبوت اور بیان ہاتھ میں آتے ہی کیوان اور ناظرین پولیس فورس کو لے کر سیدھے فریحہ کی سوتیلی ماں کے گھر پہنچ گئے. وہ عورت آرام سے صوفے پر بیٹھی پیسوں کا حساب کر رہی تھی کہ اچانک کیوان نے لات مار کر دروازہ توڑا. اس عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. ناظرین نے ہاتھ آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور پولیس والوں نے اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ہتھ کڑی لگا دی. اسے اس کے کیے کی سزا اور سخت سزا مل چکی تھی اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دی گئی تھی. اس بڑی مہم کے بعد تمام گناہ گاروں کو سزا مل چکی تھی اور خانزادہ ہاؤس میں برسوں بعد حقیقی سکون، خوشیاں اور مسکراہٹیں لوٹ آئی تھیں.
کیوان ہاسپٹل اور پولیس اسٹیشن کی اس لمبی دوڑ دھوپ کے بعد لاؤنج کے فرش پر سر ٹکائے تھکا ہارا بیٹھا تھا۔ جب نازنین دھیمے قدموں سے اس کے قریب آئی، اس نے محبت اور احترام سے کیوان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرش پر ہی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیوان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو نازنین کے چہرے پر ایک گہری ممنونیت تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیوان، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ کیوان نے حیرت سے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں سکیڑی اور پوچھا، شکریہ پر کس لیے نازنین؟ نازنین کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی اور وہ پھر بولی، میری بہن سے سچی محبت کرنے کے لیے کیوان۔ اگر اس دن اس بدنام جگہ پر تمہیں فریہ سے محبت نہ ہوئی ہوتی تو تم کبھی بھی اسے وہاں سے اتنی دیوانگی میں نکال کر نہ لاتے۔ اگر تمہارا دل اس پر نہ آیا ہوتا تو وہ معصوم آج کبھی ہمارے گھر میں نہ ہوتی اور نہ ہی مجھے میری کھوئی ہوئی بہن دوبارہ ملتی۔ یہ سب تمہاری اس پاک محبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیوان کے لبوں پر ایک دلنشین مسکراہٹ ابھر آئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، نازنین نے شرارت سے اپنی بھوئیں اچکائیں اور بات آگے بڑھائی، اور سنو، میں نے ابھی ابھی مما اور پاپا سے بات کی ہے۔ وہ دونوں بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب فریہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی رونق بن جائے۔ وہ تم دونوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں، اس لیے اب دیر مت کرو، جاؤ اور جا کر فریہ کو اپنے دل کی بات بتا دو، اس سے پرپوز کرو۔ کیوان نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، نازنین، ابھی یہ سب کرنے کا صحیح وقت نہیں ہے، وہ ابھی ان سب صدمات سے نکلی ہے۔ نازنین نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے پیار سے ڈانٹا، اگر ابھی وقت نہیں تو پھر کب ہوگا؟ وہ اب بالکل ٹھیک ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ محفوظ ہے، جاؤ کیوان، اپنے دل کا حال کہہ دو۔ نازنین کے اصرار پر کیوان صوفے سے اٹھا اور دھیمے قدموں سے اوپر کی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ فریہ کے کمرے کے پاس پہنچا تو وہ کمرے میں نہیں تھی، بلکہ سامنے لگی بالکنی میں کھڑی کھلی ہوئی ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، آسمان پر چاند اپنی پوری آب و کتاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا فریہ کے کھلے بالوں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیص میں ملبوس چاند کی روشنی میں کسی حور کی طرح چمک رہی تھی۔ کیوان نے بہت دھیمے قدموں سے بالکنی میں قدم رکھا، آہٹ پا کر فریہ نے پلٹ کر دیکھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں اور اس کی نظریں کیوان کی محبت باش آنکھوں سے ٹکرائیں، اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ کیوان چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہوا کا ایک جھونکا فریہ کی زلفوں کو اڑا کر اس کے چہرے پر لے آیا۔ کیوان نے تڑپ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نہایت نرمی سے ان بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے اڑس دیا۔ اس لمس پر فریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیوان نے اس کا مخملی اور نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور انتہائی دلنشین، دھیمی اور رسیلی آواز میں بولا، فریہ، جب میں نے تمہیں پہلی بار اس اندھیرے میں دیکھا تھا تب میں نہیں جانتا تھا کہ تم پاپا کی امانت ہو۔ میں تو بس اس معصوم لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اسی پل تم سے محبت کر لی تھی فریہ۔ کیا تم زندگی بھر کے لیے میرا ہاتھ تھام کر اس گھر کی اور میری زندگی کی ملکہ بننا پسند کرو گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ فریہ نے اپنی نم آلود لیکن خوشی سے چمکتی ہوئی آنکھیں اٹھا کر کیوان کے پرکشش چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے لہجے کی سچائی اور آنکھوں کی محبت نے فریہ کے دل کو جیت لیا تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں دوبارہ جھکائیں اور بہت دھیمے سے اپنا سر اس بات پہ ہلا دیا۔ کیوان نے خوشی کے عالم میں اس کے ہاتھ کو چوم لیا اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ بالکنی میں چاند ان کی اس پاک محبت کا گواہ تھا۔ چند ہی دنوں میں خانزادہ ہاؤس کا نقشہ بالکل بدل گیا تھا۔ اداسیوں اور ویرانیوں کی جگہ اب شادی کی شہنائیوں نے لے لی تھی۔ پورے گھر کو برقی قمقموں اور گیندے کے پیلے پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ رشتہ داروں اور مہمانوں کی چہل پہل سے گھر گونج رہا تھا۔ شادی کے دن فریہ سرخ رنگ کے خوبصورت عروسی جوڑے میں بھاری زیورات پہنے
گھونگھٹ نکالے نازنین کے ساتھ لاؤنج میں آئی۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسری طرف کیوان سفید شیروانی میں ملبوس اپنے پاپا سکندر صاحب کا ہاتھ تھامے انتہائی پروقار انداز میں وہاں پہنچا۔ قاضی صاحب نے جب نکاح کے کلمات پڑھے اور فریحہ نے شرماتے ہوئے 3 بار قبول ہے کہا تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سکندر صاحب کی آنکھوں میں اپنے مرحوم دوست کا چہرہ گھوم گیا اور انہوں نے دل ہی دل میں اپنے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ نازنین نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا اور ماں نے دونوں میاں بیوی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ کیوان نے فریحہ کے پاس بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مبارک ہو بیگم، اب تم ہمیشہ کے لیے صرف میری ہو۔ فریحہ نے مسکرا کر کیوان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے عمر بھر کا تحفظ اور لازوال محبت تھی۔ سالوں کا اندھیرا اب ختم ہو چکا تھا اور ان کی زندگی میں خوشیوں کا ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔